اب سندھ کی سرزمین پر جب محمد بن قاسم تشریف لے کر آیا، اسلام کی شمع پہلے بھی روشن ہو چکی تھی، لیکن اس کے ذریعے مکمل لشکر کشی کی صورت میں اسلام آیا۔ اور جب مسلمانوں کی وہ فوج آئی تو وہ فوج گزر رہی تھی۔ اب ان کی منزل یہ تھی کہ ہم نے ان مسلمان بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں قید سے چھڑانا ہے۔ رستے کے اندر جو مقام آتا، جو قلعہ آتا، اس قلعے کو فتح کر لیتے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ محمد بن قاسم کی فوج نے پڑاؤ ڈالا اور نماز کا وقت تھا، مغرب کے وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے صف بندی شروع کر دی۔ اور قریب ہی جو قلعے کا بادشاہ تھا، قلعے کا سردار تھا، اس نے اپنے وزیر کو روانہ کیا کہ جا کر دیکھو کہ جو ہمارے مقابلے کے لیے فوج آئی ہے ان کا رویہ کیسا ہے، آپس کے اندر تعلقات کیسے ہیں۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وزیر مشیر اور جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کے آپس کے اندر ہی چپکلش ایسی ہوتی ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ اس فوج کا رویہ کیسا ہے، آپس کے اندر تعلق کیسا ہے۔ جب وزیر آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ ایک بندہ آگے کھڑا ہے، ساری فوج اس کے پیچھے کھڑی ہے، کچھ پہرے دار کھڑے ہیں۔ اب وہ بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو ساری فوج کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سر جھکاتا ہے، سارے سر جھکا لیتے ہیں، وہ سر زمین پر رکھتا ہے تو ساری سر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اب مسلمان تو اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ بندہ واپس گیا، جا کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی فوج کو دیکھ کر آیا ہوں، اگر ان کا امیر سر جھکاتا ہے سارے سر جھکا لیتے ہیں، وہ سر اٹھاتا ہے تو سارے سر اٹھا لیتے ہیں، وہ تو اس کے حکم پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، وہ تو ایسے اپنے امیر کی بات ماننے والے ہیں۔ جب انہوں نے نماز کا وہ معاملہ دیکھا تو وہ قلعے کا سردار چابیاں لے کر خود آیا۔ یہاں پر نماز مکمل ہوئی تو محمد بن قاسم کے خیمے میں وہ قلعے کا سردار آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ قلعے کی چابیاں آپ رکھ لیں، ہم بغیر جنگ کے قلعہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی طاقت ہے کہ بغیر جنگ کے بھی لوگوں کے اندر اتنا رعب طاری ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے قلعے کی چابیاں حوالے کر دی۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ محمد بن قاسم کی عمر 18 سال تھی جب انہوں نے سندھ کی سرزمین پر لشکر کشی کر دی، اسلام کی شعائیں روشن کر دی۔ اور یہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم وہاں سے واپس گیا، محمد بن قاسم کا 21 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے انتقال کے بعد، سندھ سے واپس جانے کے بعد، وہاں کے ہندوؤں نے سندھ کی سرزمین پر، سندھ کے بازاروں اور چوکوں کے اندر محمد بن قاسم کے مجسمے بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو خدا تھا، یہ تو کوئی فرشتہ تھا جو ہمارے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ ہمارے اپنے بادشاہوں نے ہمارے اوپر اتنے ظلم کیے، لیکن اس مسلمان نوجوان نے ہمارے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ اتنا عدل و انصاف اس مسلمان حکمران کا۔ ان ہندوؤں نے دیکھا کہ اس کو بھی خدا بنا لیا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ تھا یا خدا تھا۔ حالانکہ وہ کفر ہی تھا، لیکن اپنے بادشاہوں کو چھوڑ کر مسلمان حکمران کی ان لوگوں نے ایسی تاثیر دیکھی، ایسا اثر دیکھا، ایسا انصاف دیکھا کہ اس کو بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی عدل و انصاف اس چیز کا نام ہے۔ تو اب محمد بن قاسم 18 سال کی عمر میں سندھ کے سرزمین پر اسلام کی شعائیں روشن کر دے، شمع روشن کر دے، اور اسی سرزمین پر یہ بل پیش کر دیا جائے کہ 18 سال سے کم عمر نوجوان اسلام ہی نہیں قبول کر سکتا، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، یہ قابل تشویش بات ہے کہ یار تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، مذہب اسلام کے ماننے والے اس ملک کے اندر کہ جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلام وہ مذہب ہے کہ شروع سے لے کر 1400 سالوں کے اندر آج تک کوئی پابندی نہیں رکھی گئی کہ کوئی بندہ اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے اوپر یہ پابندی ہے، اسے یہ کرنا پڑے گا، بغیر کسی سختی کے، بغیر کسی پابندی کے کوئی بندہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔